حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ مفتی مدینہ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، پہلے دن جب میں حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، آپ نے میرا نام پوچھا، پھر فرمایا، اللہ اللہ، اے یحییٰ، علم دین سیکھنے میں خوب کوشش کرو۔ تمہاری ترغیب کے لیے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ملک شام سے تمہاری ہی عمر کا ایک نوجوان مدینہ منورہ میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا۔ وہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا۔ دوران طالب علمی ہی اسے موت آ گئی۔ میں نے اس نوجوان کے جنازے جیسا کسی کا جنازہ نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ کا کوئی عالم، کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا جو اس کے جنازے پر نہ آیا ہو۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر حضرت ربیعہ، حضرت زید بن اسلم، حضرت یحییٰ بن سعید اور حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس وقت کے بہت بڑے بڑے علماء اکرام نے اسے قبر میں اتارا۔ اس خوش نصیب طالب علم کی وفات کے تیسرے دن ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، اس نے سفید لباس پہنا ہے، سبز عمامہ سر پر سجایا ہے اور ایک خوبصورت گھوڑے پر بیٹھا آسمان سے اتر رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے اس کا یہ مقام و مرتبہ دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، اے نوجوان، تم اس مقام پر کیسے پہنچے؟ نوجوان نے کہا، مجھے میرے علم دین نے یہاں تک پہنچایا۔ علم کا ہر وہ باب جو میں نے سیکھا تھا، اللہ پاک نے ہر باب کے بدلے مجھے جنت میں ایک درجہ عطا فرمایا۔ پس علم دین کی برکت سے مجھے درجات ملتے گئے۔ اگرچہ میں طالب علم ہی تھا، مگر اللہ پاک کے فضل و کرم سے علماء کے درجے تک پہنچا دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے انبیاء اکرام علیہم السلام کے وارثوں کے درجات بلند کرو۔ بے شک میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے کہ جو بھی علم دین ہو یا طالب علم دین ہو، ان سب کو ایک ہی درجے میں رکھا جائے گا۔ وہ خوش نصیب طالب علم بولا، میں بھی طالب علم دین ہی تھا، پس اللہ پاک نے مجھے بلند درجات عطا فرمائے، یہاں تک کہ میرے اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف 2 درجات کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک درجہ وہ جہاں سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور دوسرا درجہ وہ جہاں صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے موجود ہیں۔ ان 2 درجات کے بعد جو درجہ ہے وہ علماء اکرام اور طلباء علم دین کے لیے ہے۔ طالب علم دین نے اللہ پاک کی ان آیات کا مزید ذکر کرتے ہوئے کہا، میں جب علماء کرام والے درجے میں پہنچا تو وہاں موجود علماء کرام نے میرا خوب اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اے گروہ علماء، یہ میری جنت ہے، یہ میں نے تمہیں عطا کی، یہ میری رضا ہے۔ بے شک میں تم سے راضی ہوا، میں تمہیں عطا فرماؤں گا جس کی تم خواہش کرو گے، اور جس کی تم شفاعت کرو گے میں تمہاری شفاعت قبول فرماؤں گا۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ یہ ایمان افروز واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ تمام فضائل ان کے لیے ہیں جو صرف و صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین سیکھیں اور اپنے علم پر عمل بھی کریں۔